بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ مومنین کرام، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں، دلوں کی موت بھی ہے اور دلوں کی حیات بھی ہے۔ اور آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ دلوں کی حیات وہ موعظہ ہے، موعظہ حسنہ، اس سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو واعظ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موعظہ کرنے والی خدا کی ذات ہے، اور قرآن مجید خود کتاب موعظہ ہے۔ لیکن کتاب خصال سے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موعظہ فرمایا اور وصیت فرمائی۔ قال اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ احفظ وصیتی لک باربعۃ اشیاء، اے موسیٰ میں 4 باتوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں اور میری ان 4 باتوں کو یاد رکھنا۔ اولہن، ان میں پہلی بات یہ کہ ما دمت لا ترى ذنوبک تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک، اے موسیٰ جب تک تمہیں تمہارے اپنے گناہوں کے بخشے جانے کا، معاف ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے تو کسی غیر کا عیب تلاش مت کرنا۔ اور حقیقت یہی ہے، وہ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا تھا، پڑی اپنے گناہوں پہ جو ہی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ فرمایا کسی کا عیب مت ڈھونڈو جب تک تمہارے اپنے گناہ معاف نہ ہو جائیں۔ والثانیۃ، دوسری وصیت، ما دمت لا تری کنوزی قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقک، اے موسیٰ جب تک میرے خزانے ختم ہو جانے کا تمہیں یقین نہ ہو جائے تو اپنے رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہ ہونا۔ جب تک اللہ کی ذات موجود ہے اور جب تک رب کے خزانے موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لہٰذا بندہ مومن کو رزق کے معاملے میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ الثالثۃ، تیسری وصیت، ما دمت لا تری زوال ملکی فلا ترجو عہدا غیری، اے موسیٰ جب تک میری بادشاہت کے زائل ہو جانے اور میری بادشاہت کے ختم ہو جانے کا تمہیں یقین نہ ہو جائے تو میرے غیر سے امیدیں وابستہ نہ کرنا، میرے کسی غیر سے امید نہ رکھنا، اپنی امیدوں کا مرکز محور مجھے ہی قرار دینا، اپنے رب سے امیدیں رکھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت واحد ذات ہے جو کسی کی آس کو یاس میں تبدیل نہیں کرتا۔ اور چوتھی وصیت، یا موسیٰ ما دمت لا تری الشیطان میتا فلا تامن مکرہ، اے موسیٰ جب تک شیطان مردود کے ہلاک ہو جانے کا اور مر جانے کا یقین نہ ہو جائے تو خود کو شیطان کے حملوں سے محفوظ نہ سمجھنا، شیطان کے وسوسے سے خود کو محفوظ نہ جاننا، اس لیے کہ یہ ابلیس بارگاہ رب العزت سے یہ کہہ کے نکلا تھا لأغوینہم اجمعین، کہ میں اس ساری آدم کی اولاد کو ضرور بر ضرور گمراہ کروں گا۔ تو یہ جب تک مر نہ جائے اس وقت تک شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ اور مصون نہ سمجھے۔ خداوند عالم ہمیں اس موعظہ پر، اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔